والصلاة والسلام على سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم اور پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ سامعین کرام، ماہ رمضان کا نصف اول ختم ہو گیا اور نصف ثانی شروع ہو گیا۔ پہلا آدھا حصہ ختم ہوا جو ہی مغرب کا وقت آیا، اب 16ویں رات لگ گئی تو نصف ثانی شروع ہو گیا ہے اور دن بدن رمضان ہم سے رخصت ہوتا جائے گا، ہم عید سے قریب ہوتے جائیں گے، رمضان سے دور ہوتے جائیں گے۔ بہرحال رمضان کی جو ساعتیں رہ گئی ہیں، جو لمحے رہ گئے ہیں، ان لمحوں کو غنیمت جانیں اور ان لمحوں کو ضائع کرنے کے بجائے تلاوت، درود، ذکر و اذکار یا کسی بھی نیکی میں رمضان کے لمحوں کو لگا کر اللہ تعالیٰ سے بھرپور انعامات حاصل کریں۔ تو اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کل تک ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 98 یعنی 98 وہاں تک ہم پہنچے، اور آج جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 99 ہے، 99۔ یہاں پر 2 ڈیجٹ کا نمبر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد شروع ہوگا 3 ڈیجٹ کا۔ مولا تعالیٰ فرماتا ہے اولم یروا، کیا لوگوں نے نہ دیکھا، غور نہ کیا، توجہ نہ کی، ان اللہ الذی، یقیناً اللہ وہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ تمام آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ جو زمین پھیلی ہوئی ہے، اس زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ قادر، یہ اللہ قدرت رکھتا ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ انہی کے جیسا پیدا کر دے۔ پیدا کرنے والا
مٹا کر دوبارہ پیدا کرے، کیا یہ بہت مشکل کام ہے؟ مثلاً ایک شخص نے پینٹنگ کی، کیا پینٹنگ کیا؟ درخت کی پینٹنگ کر دیا، پھر اس کے بعد وہ خود مٹا دیا۔ دوبارہ پینٹنگ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا۔ ہم نے کوئی چیز بنائی، ایک چیز بنانے آتا ہے ہم کو میٹل باکس بنانے آتا ہے، بنا دیا، پھر اس میٹل باکس کو ہم نے ڈسٹرائے کر دیا، پھر دوبارہ بنانا تو دوسرا ویسا ہی بنا سکتے ہیں۔ تو وہ پروردگار جو آسمانوں کا خالق، زمین کا خالق ہے، اگر دوبارہ ان تمام چیزوں کو مٹانے کے بعد پیدا کرنا چاہے تو کیا اس کے پاس قدرت نہیں ہے؟ قدرت ہے۔ کیا لوگوں نے غور نہیں کیا؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، اللہ نے لوگوں کے لیے ایک مدت مقرر کر دی ہے، لا ریب فیہ، اس مدت میں کوئی شک نہیں۔ ایک مدت، اتنے دن تک تم دنیا میں رہو گے، بس اتنے دن تک ہی آدمی دنیا میں رہے گا، بھلے وہ بڑا مالدار رہا کرے، بڑا عقل مند ہے رہا کرے، ماہر ادویات ہے ہوا کرے، اس کو بھی جانا ہے، مالدار کو بھی جانا ہے، عقل والے کو بھی جانا ہے، حکیموں کو بھی جانا ہے۔ اللہ نے مدت مقرر کر دی ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، ظالموں نے انکار کر دیا اس حقیقت کا، إِلَّا كُفُورًا، ان کے پاس سوائے انکار کرنے کے کوئی آپشن ہی نہیں ان کے پاس، یعنی صحیح بات آتی ہے تو انکار کر دیتے۔ اور یہ انکار کرنے والے کیسے ہیں؟ الظالمون، ظالم لوگ۔ تو یہ آیت نمبر 99 کا لفظ با لفظ ترجمہ رہا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا کہ کچھ دیر آپ حضرات درود پاک کا ورد کرتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تو حضرات محترم، اس سے آگے کی آیت میں پروردگار عالم نے کافروں کا ایک اعتراض ذکر کیا۔ ان کا اعتراض تھا کہ جب انسان مر کے مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کے جسم کا وجود باقی نہ رہے گا، تو یہ انسان دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یہ ان لوگوں کا بھاری اعتراض تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ کیا ان کی عقلیں مر گئی ہیں کہ جو خالق اتنی بڑی بڑی اتنی بھاری بھاری چیزیں پیدا کر سکتا ہے، ایک آسمان کو پیدا کرنا، ایک انسان کو پیدا کرنا، کتنا فرق ہے؟ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ چھوٹا سا انسان، اور اتنا بڑا آسمان کہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ ہے کسی میں مجال کہ وہ آسمان کا میجرمنٹ اٹھا کے بتا دے کہ اتنا لمبا ہے، اتنا چوڑا ہے؟ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جدھر دیکھو ادھر آسمان ہی آسمان نظر آ رہا ہے، اور کتنا دور ہے آسمان یہ بھی لوگ نہیں بتا سکتے۔ لوگوں کی رسائی کہاں تک ہے؟ ابر تک ہے، پھر ابر کے بعد چاند تک لوگوں کی رسائی ہے،
یہ چاند سورج ان تمام سے اوپر ہے آسمان، تو آسمان تک کس کی رسائی ہے؟ اگر آسمانوں کو کسی نے پار کیا ہے تو ایک انسان نے پار کیا ہے، جن پر تمام طاقتوروں کی طاقتیں قربان ہیں، وہ طاقتور انسان جن کو اللہ نے روحانی طاقت بھی بخشی، جسمانی طاقت بھی بخشی، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسمانوں پر گئے، آسمانوں پر جانے کے بعد بھی بالکل سیدھی سادہ زندگی انہوں نے گزاری، جھونپڑیوں میں بھی گھس جاتے، اپنے غریب صحابہ کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے، وہ سادگی آسمانوں پہ جا کر آنے کے باوجود۔ لیکن دوسرا ایسا ہے جو آسمان تک گیا نہیں، نظر ہی آسمان تک گئی ہے مگر ایسے اکڑ کر چلتا ہے کہ زمین کی مخلوق نہیں ہے، آسمان کی مخلوق ہے۔ تو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کی مثال ہے کہ اتنا بڑا درجہ پانے کے باوجود ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارے۔ اسی لیے تو اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے نمونہ بنا دیا، سب کے لیے نمونہ بنایا۔ تو پروردگار عالم اپنی قدرت کو سمجھا رہا کہ اے ظالموں، ذرا میری قدرت پہ غور کرو، آسمان ہی کی طرف ذرا نظر اٹھا کے دیکھو کہ کیسا ہے آسمان۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، سورہ ملک میں اللہ نے کہا، سورہ ملک تبارکہ سے شروع ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ اسے سورہ ملک نہیں بولتے ہیں، تبارک بولتے، تبارک پڑھو، تبارک پڑھو مولوی صاحب، سورہ ملک سب نے تبارک پڑھو۔ ارے سورہ ملک بھی وہی ہے، تبارک بھی وہی ہے، ہاں یعنی ان کو یہ کہہ کر عادت ہو گئی تبارک پڑھو۔ تو سورہ ملک 30 آیتوں والی سورت ہے، تو اس سورہ میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات، تمہارا رب وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، طباقاً، طبق کے اوپر طبق، یعنی پہلا آسمان، اس پر دوسرا، دوسرے پہ تیسرا۔ ہمیں جو نظر آتا ہے وہ پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان تصور کر سکتے ایسا ہی رہے گا، تیسرا وہ بھی ویسا ہی رہے گا، بس اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ خلق سبع سماوات طباقا، طباقاً کا مطلب ون ابو اندر، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے پہ تیسرا۔ ما ترا، اللہ پوچھتا ہے، بندے سے پوچھتا ہے، ما ترا، تو کیا دیکھتا ہے، فی خلق الرحمن، رحمان نے جو پیدا کیا اس میں، من تفاوت، کوئی تفاوت دیکھتا ہے کیا؟ تفاوت کا معنی اونچا نیچا ہو جانا، کوئی کمی بیشی ہو جانا، ایسا کوئی تفاوت تجھے نظر آتا ہے؟ تو ماں استفہامیہ بھی ہے، ماں نافیہ بھی، استفہامیہ یعنی سوال کرنے کے لیے، ما ترا، تو کیا دیکھتا ہے، یعنی تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ آسمان کے اندر کہیں تجھے درار نظر آتی ہے؟ کوئی ڈیمیج ہے کیا؟ تمہاری بنائی ہوئی چھت میں چند برسوں کے بعد ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کے اندر دراریں پڑ جاتی ہیں، یہ آسمان کب سے ہے؟ تو کیا دیکھتا ہے ذرا بتا۔ اور اگر نافیہ، یہ ماں نافیہ اگر ہم لے لیں، نافیہ نفی کرنے کے لیے، یعنی نیگیٹو فارم ہے، تو نہیں دیکھے گا، ما ترا، تو دیکھ نہیں سکے گا، فی خلق الرحمانی، رحمان کی بنائی ہوئی چیز میں، من تفاوت، کوئی کمی بیشی دیکھ ہی نہیں سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا، سوچ سوچ کے مر جائے گا، کوئی کمی بتا نہیں سکے گا۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر، بار بار اپنی نظر کو لوٹا کر دیکھ، یہ ایک بار نہیں، سیورل ٹائمز دیکھ، بار بار دیکھ، فرجع البصر هل ترى من فطور،
کیا کوئی کمی تو دیکھتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر اس کے بعد بار بار اپنی نظر کو لوٹا، بار بار دیکھ آسمان کو۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسیہ، تیری نظر تھک کر واپس آ جائے گی، وہو حسیر، تیری نظر میں دیکھنے کی حسرت ہی رہے گی، پورے آسمان کو تو دیکھ نہیں سکتا، آسمان کا تو ادراک نہیں کر سکتا۔ رویت تو ہو سکتی ہے، تجھے ادراک نہیں ہو سکتی۔ رویت اور ادراک میں کیا فرق ہے؟ رویت کا معنی ہے دیکھنا، ادراک کا معنی ہے گھیر لینا۔ چھوٹی چیز کا ہم ادراک کر سکتے ہیں، چھوٹی چیز یعنی ایک چھوٹا سا صندوق ہے، اس کا ہم ادراک کر لیں گے، پورے صندوق کو ہم دیکھ لیں گے۔ چاول کا دانہ ہے، پورے دانے کو ہم دیکھ لیں گے، کیا دریا کا ادراک کر سکتے؟ دریا کو دیکھ سکتے ہیں مگر ادراک نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رویت کا معنی ہے دیکھنا، ادراک کا معنی ہے گھیر لینا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تدرکہ الابصار، رب کو نگاہیں ادراک نہیں کر سکتی۔ رب کو تمہاری نظر یا کسی کی بھی نظر، کسی کی بھی نظر رب کا کیا نہیں کر سکتی؟ ادراک نہیں کر سکتی۔ تو اس آیت کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو نہیں دیکھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار۔ میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن رویت کی نفی نہیں کر رہا ہے، ادراک کی نفی کر رہا ہے۔ رب کا ادراک، ارے رب کے بنائے ہوئے دریا کا ادراک نہیں کر سکتے، رب کے بنائے ہوئے آسمان کا ادراک نہیں کر سکتے، تو پھر رب کا کیسے ادراک کریں گے؟ رویت کی نفی نہیں ہے، رویت کا تو اثبات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رویت کو ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، نبی نے رب کو دیکھا تو نظر ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، اوپر نیچے بھی نہیں ہوئی۔ تو دیکھنے کا انکار نہیں ہے، ادراک کرنے کا انکار ہے۔ تو رویت ادراک دونوں میں جو فرق ہے، اس فرق کا ہمیں ادراک نہیں ہے، اس وجہ سے گڑبڑ 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 ہو جاتی۔ تو قرآن میں ادراک کا، کیونکہ یہ علمی محفل ہے، تو یہ ایک مسئلے سے کئی مسائل حل ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ جب بھی معراج آ جاتی ہے، معراج کی رات، دوسرے دن سے پریشانی شروع، کیا وہ بولے مولانا حضور نہیں دیکھے خدا کو، یہ مولانا بولے حضور دیکھے خدا کو، اب ہمیں کیا کرنا؟ لوگ پریشان پریشان۔ اب تک ہم سنتے تھے کہ حضور گئے اللہ کو دیکھنے، اللہ کو دیکھنے ہی گئے، اب انہوں بولے اللہ کو نہیں دیکھے بول کر۔ قرآن میں ہے بول رہے ہیں، تو قرآن میں ہے، ادراک نہیں کر سکتے۔ تو ادراک کا معنی ہے ایسا دیکھنا کہ نظر مکمل طور پر کور کر لے، گھیر لے، ویسا دیکھنا تو ناممکن ہے۔ رب کی مخلوقات کو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو خالق کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ مگر رویت باری تعالی یہ ممکن ہے۔ اگر ناممکن ہے رب کو دیکھنا، تو جنت میں جنتی رب کا دیدار کیسے کریں گے؟ رب کا دیدار کیسے کریں گے؟ ناممکن ہوتا تو۔ حدیث میں ہے کہ جنتیوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے اہل جنت، کیا ساری نعمتیں تمہیں مل گئیں؟ تو جنتی کہیں گے کہ الحمدللہ پروردگار، تو نے ساری نعمتیں ہم کو عنایت فرمائی ہیں، کیا کمی ہے؟ مگر ایک نعمت ابھی تم کو نہیں ملی ہے، وہ نعمت مل جانے کے بعد ساری نعمتیں تمہیں پھیکی لگیں گی۔ وہ نعمت اتنی بھاری ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ رب کے دیدار کی نعمت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یراہ المومنون بغیر کیف فیا خسران اہل الاعتزالی، قصیدہ بدر الامالی جو کہ عقائد پر مشتمل قصیدہ ہے، اس قصیدے کے ناظم یعنی اس قصیدے کو نظمانے والے، اس قصیدے کے لکھنے والے شاعر کہتے ہیں یراہ المومنون،
مومن دیکھیں گے رب کو بغیر کیفن، کیفیت کے بغیر. کیسے دیکھیں گے بتا نہیں سکتے ہم، کیسا دیکھیں گے یہ نہیں بتا سکتے، مگر دیکھیں گے. اسی لیے ہم نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ جنت میں تیرے دیدار سے ہمیں سرفراز فرما. رب کا دیدار ناممکن ہوتا تو جنت میں بھی ناممکن ہوگا. تو یہ کہ جنتی جنت میں رب کو دیکھ سکتا ہے، تو کیا مصطفیٰ عرش کے اوپر رب کو دیکھیں تو یہ کیسے ناممکن ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. نبی نے اپنے رب کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے. بہرحال بات چل رہی تھی قدرت خداوندی کی، تو اللہ نے بندے سے پوچھا کہ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. تیری نظر میں دیکھنے کی ابھی آرزو رہے گی، نظر تھک جائے گی. کتنی دیر نظر جمائے گا آسمان پر، جما کر ادھر 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 دیکھے گا، پھر نظر جہاں تک گھومتی ہے وہاں تک کا آسمان نظر آئے گا. اس کے علاوہ بھی آسمان ہے، اس کے علاوہ بھی آسمان ہے، کتنا دیکھے گا تو وہ پروردگار جس نے آسمان کو پیدا کیا، ایک آسمان نہیں 7 آسمان، السماوات کئی آسمان اور زمین، وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے علی ان یخلق، اس بات پر کہ پیدا کر دے مثلہم، ان کے جیسے، یعنی ان کو مار کر پھر ان کو پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے. وَجَعَلَ لَهُمْ، اللہ نے مقرر کر دیا ہے لوگوں کے لیے، تمام کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، سب کے لیے ایک اجل ہے. اجل کا معنی کیا ہے؟ ایک مدت، ایکسپائری ڈیٹ. ہر پروڈکٹ کا ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے. ہمارا بھی ایکسپائری ڈیٹ لے کر ہی ہم آئے. جب آئے تو آتے ہی پہلی سرٹیفکیٹ کیا ملتی ہے ہم کو؟ BC برتھ سرٹیفکیٹ. جاتے ہی سرٹیفکیٹ DC ڈیتھ سرٹیفکیٹ. 2 سرٹیفکیٹ ہر ایک کو لازمی ہے، چاہے پڑھے یا نہ پڑھے، عقل والا رہے، مجنون رہے، پاگل رہے، کچھ بھی رہے. 2 سرٹیفکیٹ یعنی 2 گواہیاں. پیدا ہو گیا یہ گواہی دیتے ہوئے کاغذ کا پرچہ آ جائے گا، مرتے ہی مر گیا یہ دیتے ہوئے یہ کاغذ کا پرچہ آ جائے گا. تو اسی لیے جو لوگ پینشن لیتے ہیں ان کو یہ پیش کرنا پڑتا ہے لائف سرٹیفکیٹ، میں زندہ ہوں. جا کے سامنے کھڑ گیا تو کاؤنٹر پہ نہیں مانتا، بھائی میں زندہ ہوں. نہیں، وہ کاغذ کا ٹکڑا لائے تو ماروں گا، تم زندہ ہے. یوں ہی بولے تو نہیں مانتا، زندہ ہے نہیں مانتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدت رکھ دی. کوئی 60 سال کا، کوئی 50 سال میں جاتا، کوئی 80 سال میں، کوئی 120 سال میں، کوئی 20 سال میں چلے جاتا. ایسا کیوں؟ سب کے لیے ایک ہی پیریڈ کیوں نہیں؟ یہ رب کی مرضی ہے، جس کو جتنے دن دنیا میں رکھنا چاہا رکھا. اگلے زمانے میں لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی، 1000 سال ہے عمر. حضرت آدم علیہ السلام، کسی پیغمبر کی عمر ہے 700. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال سے زیادہ، یعنی تبلیغ دین میں 950 سال گزرے. فَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ 50 عام، اپنی قوم میں وہ 1000 کو 50 برس کم رہے. 1000 کو 50 برس کم، یعنی 950 برس اپنی قوم میں رہے. اتنی لمبی عمر انہیں ملی. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کم ملی، نبی نے کام زیادہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مختصر سی عمر میں وہ کام کر دیا کہ قیامت تک آپ کا دین، آپ کی شریعت باقی رہے. سبحان اللہ. کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا. سبحان اللہ. عمر مبارک 63، 60 پر 3،
اگر عدد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت بڑا عدد ہے 63، 60 پر 3، 6 اور 3 کو ملا 9، 9 سے بڑا 1 ڈیجٹ کا کوئی نمبر نہیں ہے۔ یکائی میں 10 یا 10 آیا تو پھر وہ 1 0 آتا، 11 وہ 1 1 1 2۔ عدد جو شروع ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا عدد 1 ڈیجٹ کا کیا ہے؟ 9۔ 9 کے بعد 1 ڈیجٹ کا نہیں ہے، وہی 9 کے پہلے کے 1 کو لانا پھر 0 کو لانا پڑے، تو بہت بڑا عدد ہے 63 سالہ زندگی۔ اور اس 63 سالہ زندگی میں 40 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام ہی نہیں کیا، عام انسان کی طرح رہے۔ کبھی نبی ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا، آپ پر وحی بھی نہیں اتری، وحی اتری ہی 40 سال کی عمر میں، تو 40 سال تک آپ نے بحیثیت نبی کوئی کام انجام نہیں دیا۔ شاعر کہتا ہے وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے سب دربار میں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال میں 40 سال گزر گئے، تو اب بچے کتنے؟ 20 پر 3 سال، 23 سالہ مختصر سی زندگی میں وہ کام انجام دیا جسے کوئی صدیوں میں انجام دینا چاہے تو نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بھاری کمال ہے، اور وہ بھی عرب کے جاہل لوگ، وہ جڑ لوگ، کسی کی بات نہیں مانی، میں بولا سو بولا، میں کیا سو کیا، ویسے لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ دنیا کے رہنما بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردے کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان یہ کمال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایک شاعر یوں بھی عرض کرتا ہے، ہزاروں سال کے مردہ دلوں کو زندگی دینا۔ ہزاروں سال سے لوگوں کے دل مردے ہو چکے تھے، بت پرستی کی ایک موت، شراب نوشی کی ایک موت، قتل و غارت گری کی ایک موت، ظلم، کتنی ایسی برائیاں تھیں جن برائیوں کی وجہ سے انسانیت باقی نہیں رہتی۔ ایسی برائیوں والی قوم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے دی، مردہ دل کو حضور نے زندہ ضمیر دے دی، جن کے ضمیر مر چکے تھے ان ضمیروں کو حضور نے جگا دیا۔ ہزاروں سال کے مردہ دلوں کو زندگی دینا، میرے عیسیٰ یہ ادنا ہے کرشمہ تیری ٹھوکر کا۔ اے حضرت عیسیٰ، آپ نے ٹھوکر سے مردہ انسان کو زندہ کیا، واقعی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کرشمہ ہے، مگر ہمارے نبی نے جو کرشمہ کیا اس کے سامنے وہ بھی چھوٹا ہے، وہ بھی چھوٹا ہے۔ یہ تو ایک اعتبار ہے۔ دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے کو زندہ کیا جو کبھی زندہ تھا، اور نبی نے اس کو زندہ کر دیا جو کبھی زندہ ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ سبحان کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کنکریاں کب زندہ تھی؟ سبحان اللہ۔ کبھی زندہ نہیں تھی۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، وہ ستون حنانہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے تنے پہ ہاتھ رکھ کر جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ ممبر تیار ہو گیا تو اس تنے کو ہٹا دیا گیا، کھجور کے درخت کا تنا تھا، ہٹا دیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے آواز سنی، ہم نے اس ستون کو تحنو حنین الصبی، بچہ جس طرح بلک بلک کر روتا ہے اس طرح وہ تنا رونے لگا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، تب اس کا رونا تھم گیا۔ سبحان اللہ سبحان کہاں ہے یہ حدیث؟ یوں ہی اپنے دماغ سے بول دیتے کیا؟ صحیح البخاری میں، رواہ البخاری، امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں جو معجزات کا باب ہے اس میں یہ حدیث مذکور ہے۔ تو ایسا مردہ جو کبھی زندہ تھا اس کو زندہ کرنا یہ بھی کرشمہ ہے۔ یہ کرشمہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے ملا۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہم پیغمبروں کے معجزوں کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر کو یہ طاقت اللہ کی طرف سے دی گئی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طاقت ملی وہ بھی اللہ کی طرف سے دی گئی، اور اللہ نے دیگر نبیوں کو جو کمالات دیے تھے ہمارے حضور کو ان کمالات کی بنسبت مزید کمالات عطا کیے تھے۔ حضور کا معجزہ اور کسی بھی نبی کا معجزہ دونوں میں موازنہ کیجیے، کیفیت کے اعتبار سے، نیچر کے اعتبار سے ہمارے نبی کے معجزے میں کمال زیادہ ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ایک مدت مقرر کر دی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ مدت میں کیا کام کر دیا۔ پوری دنیا میں انقلاب آ گئے۔ آج جو ہر جگہ مسلمان ہیں، مسجدیں ہیں، یہ انقلاب لانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج دنیا کے چپے چپے میں اذان کی آواز سنائی دی جاتی ہے، اگرچہ کہ مخالفتیں ہو رہی ہیں، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود اسلام زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ کفر چاہتا ہے کہ نور کو بجھا دے، مگر خدا کا نور ہنستا ہے کفر کی حرکت پہ۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا کر رکھ دیں، بافواہہم، اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کہ کافر ناپسند کر۔ کافروں کے ناپسند کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا۔ تو ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نے مدت مقرر کی، جو بھی دنیا میں آیا جانے کے لیے آیا، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، مگر مجھے جانا ہے یہ خیال چلے جاتا۔ یہ خیال جا کر دنیا میں آدمی ایسا منہمک ہو جاتا ہے، ایسا سوچتا ہے کہ اسے اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے، بس دنیا ہی کی فکر کرتا ہے۔ مگر جس کے پاس ایمان کی دولت آ جاتی ہے وہ آخرت کی فکر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے مومنوں کا جب ذکر کیا تو فرمایا وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، آخرت پر انہیں یقین ہے، دنیا پر یقین نہیں۔ کیوں یقین؟ شک کی دنیا آج ہے، کل رہیں گے کیا؟ یقین سے بول سکتے کیا؟ نہیں بول سکتے بھائی۔ رہیں گے بول کر بولتا ہوں، نہیں پکی بات بول، رہیں گے نہیں بول، رہیں گے نہیں بول بھائی، نہیں بول سکتے بھائی بھائی۔ تو یہ بے یقینی کی دنیا ہے۔ اس دنیا کی زندگی ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ہے، ٹمٹماتا ہوا چراغ کب گل ہو جائے پتہ نہیں، کب بجھ جائے پتہ نہیں ہے۔ تو ویسی دنیا ہے۔ تو یہ دنیا شک والی دنیا ہے، اور آخرت یقین والی کائنات ہے۔ وہاں پر یقین ہے۔ جنتی سے اگر پوچھا جائے کیا تو رہے گا جنت میں ہمیشہ؟ جنتی کہے گا ضرور رہوں گا۔ کیوں؟ اللہ نے خود کہا کہ ہم فیہا خالدون، اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، وہ جنت میں جانے والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ مگر دنیا کے بارے میں کہا نہیں، کل نفس،
ہر انسان کو ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیا کیا مزہ چکھا ہے یہاں پر، میٹھا بھی چکھا، کھٹا بھی چکھا، نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج کل تو نوجوان شاورما چکھتے ہیں، ایک زمانے میں اس کا وجود بھی نہیں تھا، اب وہ چیز بہت فیمس ہو گئی ہے۔ پھر آئندہ زمانے میں کیا کیا نئی چیزیں آئیں گی یہ بتا نہیں سکتے، لیکن ایک چیز تو ہر ایک کو چکھنا ہی، ایک چیز ہے جسے چکھنا ہی ہو، کیا ہے؟ ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے ایک مدت مقرر کی، اجل، اجل کا مطلب ہے پیریڈ، مدت، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یقینی طور پر آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں مروں گا، مگر یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں ہمیشہ جیوں گا۔ کسی سے پوچھو ہمیشہ تم زندہ رہیں گے لکھ کر دو، نہیں لکھ کر دے سکتا بھائی، مسلمان بھی نہیں لکھے گا، کافر بھی نہیں لکھے گا۔ دیکھیے کافر کس کس کا انکار کرتا، جنت کا انکار کرتا، دوزخ کا انکار کرتا، نبی کا انکار کرتا، قرآن کا انکار کرتا، خدا کا بھی انکار کرتا، مگر موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، نہیں کہہ سکتا۔ ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، آنے والا اپنے ساتھ جانے کی تاریخ مقرر ہونے کے بعد ہی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اور بات ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے، وہ تو غفلت میں زندگی گزارتا ہے۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، ظالموں نے نہ مانا، ابا، ابا کا معنی انکار کر دیا۔ ابلیس کے بارے میں بھی یہی لفظ ابا آیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا کا معنی نہیں مانا۔ اللہ کہہ رہا ہے کر رہے سجدہ، نہیں، ارے سجدہ کر آدم کو، فابا، نہیں کروں گا۔ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، یہ ایک آدمی کھڑا اسٹینڈنگ پوزیشن میں، جھکتا ہی نہیں۔ ما منعک ان تسجد، ارے کون سی چیز تجھے سجدہ کرنے سے روکتی، کوئی شریعت ہے کیا تیرے پاس؟ اذ امرتک، میں ہی حکم دے دیا، میرے حکم کے بعد تیرے پاس کوئی دوسری شریعت ہے کیا؟ اب وہ آ کر اللہ کو سمجھایا، دیکھ پروردگار، میں آگ سے بنا، یہ آدم مٹی سے بنا، میں کیسا اس کے سامنے جھک سکتا؟ کس کو سمجھا رہا ہے؟ اللہ کو سمجھا رہا ہے۔ تو اللہ کو سمجھانے والے مومن نہیں ہوتے، اللہ کی بات مان لینے والے ہی مومن ہوتے۔ میں کیوں کعبے کا طواف کرنا سو؟ کعبہ کیا بھائی، مٹی سے بنا ہوا اسٹرکچر ہو، میں انسان، زندہ انسان، میں زندہ انسان، یہ بے جان کعبے کا طواف کیوں کرنا؟ بول کے وہ حجت کر کے کھڑ گیا تو کیا کرنے والا؟ کیا بھی نہیں کر سکتے۔ یہی بولیں گے بھائی تو ابلیس کے راستے پر ہے، وہ بھی بولا تو بھی یہی بول رہا ہے، طواف کرنا یہ کعبے کا، اللہ نے حکم دے دیا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ نے کہا کہ یہ جو میرا پرانا گھر ہے کعبہ، اس کا طواف لوگوں کو کرنا چاہیے، لہذا ہم طواف کر دیں۔ یہ طواف میں 7 چکر ہوتے، 7 چکروں کا ایک طواف۔ تو فَأَبَى الظَّالِمُونَ، ظالموں نے نہ مانا۔ کس بات کو نہ مانا؟ جس بات کا انکار ہی نہیں کر سکتے اس بات کا انہوں نے انکار کیا، الا کفورا، سوائے انکار کے انہوں نے دوسرا کام کیا ہی نہیں۔ پیغمبر جو بھی بات کرتے انکار کر دیتے۔ بھائی مرنے کے بعد خبر میں منکر نکیر آئیں گے، نہیں مانتے ہم۔ خبر جنت کا ایک باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے، نہیں مانتے۔ پھر حشر کا دن آئے گا، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، نہیں مانتے۔ نامہ اعمال تم کو دیا جائے گا، نہیں مانتے۔ ارے تمہیں پل صراط پر چلنا ہے، نہیں مانتے۔ نیک لوگوں کے لیے جنت، نہیں مانتے۔ نہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے، بس اسی میں کافروں کی پوری زندگی گزر گئی۔ قل، اے نبی آپ کہیے، ان کافروں سے کہیے، لو انتم، اگر تم لوگ
تملکون مالک بن جاتے، لو انتم تملکون اگر تم لوگ مالک بن جاتے، وونر بن جاتے، خزائن رحمت ربی میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاتے۔ یہ دنیا کا خزانہ کیا ہے؟ رب کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ نے کہا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ جدھر دیکھو خدا کی رحمت ہے، اگر خدا کی رحمت ہٹ جائے تو کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ دیوار قائم ہے، خدا کی رحمت سے ہٹ جائے تو دیوار کچھ کر لڑک کر ختم ہو جائے گی، زمین بھی پھٹ جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو رب کی رحمت ہی سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ تو رحمت کے خزانے جو ہمیں مل رہا ہے، رحمت کے خزانے، اگر غلے کی شکل میں اس کا خزانہ آ جائے تو تمہارے پاس چاول ڈھیر کے ڈھیر جمع ہو جائیں گے، گیہوں ڈھیر کے ڈھیر۔ اس کی رحمت جانور کی شکل میں آ جائے تو ہزاروں ہزاروں بکرے تمہارے سامنے آ جائیں گے، کمی کسی چیز کی نہیں رہے گی۔ اگر رب کی رحمت کے خزانوں کے تم مالک بن جاتے، یعنی اتنا تمہیں مل جاتا۔ کافروں سے کہا گیا کہ تمہیں اتنا اللہ دے دیتا کہ اس کی رحمت کے سارے خزانے تمہارے ہاتھ میں آ جاتے، اذن تب تم کیا کرتے؟ خیرات کرتے کیا؟ لامسکتم، روک لیتے، خشیت الانفاق، خرچ کرنے سے ڈرتے تم۔ بخیل کو ڈر ہوتا، کیا ڈر بخیل کو؟ خرچ کیا تو کم ہو جائے گا نا، یہ ڈر ہے۔ 100 روپے ہے، 100 روپے ہے، 10 روپے خرچ کر با، 10 روپے خرچ کروں تو 90 ہو جائیں گے نا۔ تو خرچ کرنے کا ڈر، خشیت الانفاق، اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں کہا۔ خشیتن کے معنی ڈرنا، انفاق کا معنی کیا؟ خرچ کرنا۔ خشیت الانفاق، خرچ کرنے کا ڈر، یہ ایک ہیبت، کسی کو کسی کی ہیبت ہوتی ہے، تو اسے کیا ہیبت ہے؟ پیسہ کم ہو جائے گا، تو پیسے ہمیشہ آباد رہنا، اس کی تجوری میں یا الماری میں لاکھوں روپے رہنا، ضرورت پڑنے کے باوجود خرچ نہیں کرنا۔ کیسے تبھی کام چلا لیں گے، ان سے لے کر کھا لیں گے، ان سے لے کر کھا لیں گے، جو زیادہ بخیل ہو۔ بلکہ بخیل کی قسمت دیکھیے، پیسوں کو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، بھوکا بھی مرتا ہے، کھاتا بھی نہیں۔ کیسا بھی پانی پی لے کر رہ جائیں گے، کوئی ایسی چیز جو بالکل سستے میں ملے اسے لے کر کھا لیں گے۔ اور کئی بخیل تو بھکاری ہی بن جاتے، بھیک ملتی کھا کر گزارا کر لیتے، مگر پیسے آباد رہتے۔ تو کئی بھکاریوں کو دیکھا گیا کہ اچانک ان کی موت ہو گئی تو ان کے پاس جو تھیلے ہوتے تھے، جسے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پاگل ہے، اپنے تھیلے کے اندر بیکار چیزیں گھسا کے رکھا ہے، جب اس تھیلے کو کھولا گیا تو اتنے زیادہ پیسے کہ شاید ریزرو بینک میں بھی اتنے پیسے نہیں ہوئے، اتنے پیسے بھر کر۔ تو کنجوسی۔ تو پروردگار نے کہا کہ اے میرے نبی، آپ ان کافروں سے کہیے کہ اگر پروردگار تمہیں اپنی رحمت کے خزانوں کا مالک بنا دیتا، یعنی تمہیں کسی بات کی کمی نہیں رہتی، تب بھی تم کیا کر دے؟ اذا لامسکتم خشیت الانفاق، تب بھی تم روک لیتے۔ کوئی آ کر ضرورت مند مانگا تو نہیں دیں گے تم، بھائی ہے نا، بھائی دو نا، نہیں دیتے نہیں۔ کیوں؟ کم ہو جائے گا، کم ہو جانے کا ڈر۔ بعض لوگ چیزوں کو سڑا دیتے ہیں مگر دینا پسند نہیں کرتے۔ گھر میں کھانا ہے، کوئی بھوکا ہے، نہیں دیے تو کم ہو جائے گا، دیے تو کم ہو جائے گا، یہ ایک بیماری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ 3 آدمیوں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ان اللہ لا ينظر الی ثلاثۃ، 3 آدمیوں کو اللہ نہیں دیکھے گا۔ نہیں دیکھے گا کا مطلب
رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ وہ 3 آدمی کون ہیں؟ پہلا آدمی مستکبر عائل، غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، مگر تکبر اتنا زیادہ کہ مالدار کو بھی اتنا تکبر نہیں رہے، غریب رہ کر بھی چربی زیادہ۔ پھر دوسرا کون ہے؟ شیخ زانی، بوڑھا ہو کر بھی زنا کرنا نہیں چھوڑتا، بوڑھا ہو گیا، ساری رگیں ڈھیلی ہو گئیں، آنتیں بھی کام نہیں کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی شوق وہ۔ اور تیسرا کون ہے؟ ملک بخیل، بادشاہ ہے مگر پھر بھی کنجوس، بادشاہ کے پاس کمی کیا ہے، پھر بھی کنجوسی کرتا، روک روک کے رکھتا۔ تو مولا تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس تمہارے رب کی رحمت کے خزانے بھی مل جائیں تب بھی تم سخی بننے والے نہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان تو ہے ہی بخیل، ہر انسان بخیل ہے، پھر خدا کا کرم ہو جاتا ہے تو وہ بخیلی جاتی ہے۔ جیسے ہر چیز گرد و غبار کے ساتھ ہی باہر آتی، گرد و غبار کے ساتھ باہر نکال کر اسے پھونک مار کر صاف کرتے نا، نکلتی تو ویسے ہی نکلتی، خراب ہی نکلتی، اسے نکالنے کے بعد صاف کرتے۔ تو ہر انسان اپنی فطرت میں بخیل ہے، پھر جسے اللہ کی توفیق مل جائے، آخرت کا خیال آ جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مل جائیں، تب جا کر وہ کیا بن جاتا ہے؟ سخی بن جاتا ہے، دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ۔ یہی ہے سخاوت۔ سخاوت کیا ہے؟ میں کسی کی مدد کروں، یہ خیال دل میں آئے۔ بعض لوگ شانداری کے لیے پیسے اڑاتے ہیں، وہ سخاوت نہیں، وہ ریاکاری ہے۔ کوئی بلا وجہ پیسوں کو اڑاتا ہے، وہ فضول خرچی ہے۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کو بھی پسند نہیں کرتا، ریاکاری کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اور آیت کریمہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے رہو گے تمہارے اندر سخاوت نہیں آئے گی۔ جب اللہ پر تمہارا ایمان آ جائے گا تو سخاوت کرنا تمہارے لیے ایک آسان کام بن جائے گا، کیونکہ تم سخاوت کرو گے، سخاوت کرو گے تو اس بھروسے پہ کرو گے کہ میں دے رہا ہوں، نقصان میں نہیں ہوں۔ سخاوت کرنے والا دیتا ہے تو نقصان میں نہیں ہے، کیونکہ جتنا دیتا ہے کئی گنا اس سے زیادہ اپنے رب سے لیتا ہے۔ پروردگار عالم نے کھلے لفظوں میں کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اموالهم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب اللہ کا راستہ کیا کوئی ایک سڑک ہے کیا؟ جیسا کہ والاجہ ٹرپلیکن ہائی روڈ ہے، ایسی کوئی سڑک ہے اللہ کا راستہ؟ تو اللہ کا راستہ کیا مطلب؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو تو وہی ہے فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ۔ کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، دانہ، انبتت 7 سنابل، ایک دانہ زمین میں جا کر 7 بالیوں کو نکالتا ہے، 7 کونس، 7 بالیاں، 7 خوشے نکل آتے ہیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک دانہ گیا تو کتنے دانے آ گئے؟ 700۔ یہ ایک دانہ جا کر 7 بالیاں آئیں اور ہر بالی میں 100 دانے، تو 7 بالیوں میں 700 گیا، ایک نکلا 700۔ اسی طرح تم یہاں خیرات کرو گے تو اس کے عوض میں جنت میں جو انعام تمہیں ملے گا وہ دنیا کی 700 نعمتوں پہ بھاری۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اور زیادہ دے دیتا ہے۔ تو خیرات کرنے والا نقصان میں نہیں،
اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی نقصان میں نہیں ہے بلکہ وہ فائدے میں۔ دنیا میں کئی اسکیمیں آتی ہیں، بھائی یہ اسکیم میں انویسٹ کر دو بھائی، فائدہ نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ تو اسکیم تو یہ رب کی بتائی گئی اسکیم ہے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے دے دو تو تمہارا نقصان ہی نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی فائدہ۔ اللہ نے کہا اولئک هم المضعفون، جو لوگ راہ خداوندی میں خرچ کرتے ہیں وہی دوہرا پانے والے ہیں، اور جو لوگ سود خوری میں مبتلا ہیں وہ لوگ نقصان میں۔ سود کے ذریعے کمائیں گے تو دنیا میں برکت سے محروم رہیں گے، آخرت میں عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو انسان بخیل پیدا ہوا ہے، مگر جو انسان بخیلی سے پاک ہو جاتا ہے وہ کامیاب۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں سے پناہ مانگی۔ پناہ مانگنے کا مطلب کہ اللہ سے کہنا اے اللہ مجھے بچا لے، کیونکہ وہ چیز مجھے برباد کر کے رکھ دی۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل، حضور نے کہا اے اللہ مجھے کنجوسی سے بچا، کیونکہ کنجوسی جس میں آ گئی وہ بہت بڑا کیا ہے، کرونا ہے، جا کر آدمی کے دل کو ہی خراب کر دیتا۔ کنجوسی ایک ایسا وائرس ہے جو آدمی کو بگاڑ کے رکھ دیتا، سب کا دشمن بن جاتا، بس پیسہ پیسہ پیسے کی ہی عبادت کرنے لگتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کی حدیثیں دیکھیے، لعن اللہ عبد الدینار، لعن اللہ عبد الدرہم، اللہ لعنت کرے دینار کے بندے پر، اللہ لعنت کرے درہم کے بندے پر۔ دینار درہم اس زمانے کی کرنسی۔ دینار کس چیز سے بنتا تھا سکہ؟ وہ سونے کا سکہ دینار، اور چاندی کا سکہ درہم۔ اس کی بھی ایک توجہ بتائی جاتی ہے۔ یہ دینار جو ہے، نار کا معنی آگ، سونا سونا بولنے والا آگ میں ہے۔ یہ درہم، ہم کا معنی غم، چاندی چاندی بولنے والا ہمیشہ غم میں رہتا ہے، اس لیے اسے دینار بولتے ہیں، اس کو درہم بولتے ہیں۔ یہ سب نکتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے بتائے۔ کیسا مولوی صاحب ہے، سارے باتیں تمہارے دماغ میں آتی، چند لوگ میرے سے پوچھتے ہیں تو میرے دماغ میں نہیں ہے، بڑوں کے دماغ میں آ گئے، ان کی دی ہوئی بھیک ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو دینار درہم، لعن اللہ عبد الدینار، لعن اللہ عبد الدرہم، دینار کے بندے پہ اللہ کی لعنت۔ دینار کا بندہ کیا؟ سونے کے سکے ہونا، سکے ہونا، سکے ہونا، جوڑ جوڑ کے رکھتے۔ آج زیور کی زکوٰۃ دینا اتنا بھاری کام ہو گیا عورتوں کے لیے۔ 25 سورن ہیں ہمارے پاس، 40 سورن ہیں، 40 سورن ہیں تو اس کی کتنی زکوٰۃ ہوتی؟ بہت آسان ہے، 40 میں ڈیوائڈ کر دو، 40 سورن ہے تو 1 سورن دے دو۔ 1 سورن کتنے ہزار ہو جاتے نا، اتنا دے دینا زکوٰۃ، بہت بھاری کام۔ 30 پر 9 تو تمہارے پاس رہتے نا، یہ کہ نا 40 روٹیاں ہیں، 1 روٹیاں دے کر 30 پر 9 روٹیاں رکھ لو نا۔ روٹی تو ایک ایسی چیز ہے جسے کھا کر پیٹ بھر سکتے ہیں، یہ جو ہے گلے میں ڈال کر بوجھ سنبھال لے کر جانا، مگر اس سے بہت بوجھ سے بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔